ڈگریاں لیں یا بزنس کریں؟ میں LLB کرنا چاہتا ہوں اور بزنس کا بھی مائنڈ ہے، اس میں بہتر کیا رہے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اصولی طور پر تو شریعت نے ملازمت پر کاروبار کو ترجیح دی ہے، بزنس کرنا چاہیے، لیکن LLB کرنا یا ٹیچر بننا یا فوج میں جانا یہ وہ ملازمتیں ہیں جس میں کوئی بڑا اچھا کام آپ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور اس کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بکوا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ پروڈکٹ تو کوئی بھی بیچ دے گا۔ لیکن کچھ ایسے پیک کے ادارے ہوتے ہیں، ان میں آپ اگر اچھے لوگ ان میں جائیں گے تو ملک میں ایک بڑا اچھا انقلاب آ سکتا ہے۔ جیسے آرمی میں اچھے لوگ اگر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آرمی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، ملک کی حفاظت کے لحاظ سے اور ملک کی ترقی میں، تنزل میں، دونوں چیزوں میں بڑا کردار ہوتا ہے فوج کا۔ تو اس میں اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے رزلٹ آئیں گے، برے لوگ جائیں گے تو برے رزلٹ آئیں گے۔ اسی طرح LLB کر کے آپ وکالت کے عہدے پر جائیں گے تو اس میں یہ عدلیہ جو ہے ملک کے ایک بہت ہی حساس ادارہ ہوتا ہے، اس میں اگر برے لوگ جائیں گے تو آگے پھر برے فیصلے ہوں گے، اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے۔ تو اگر آپ اچھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ اچھے ہی ہوں گے، تبھی تو مفتیوں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اگر اچھے آدمی ہیں تو پھر آپ LLB کریں، اور LLB کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو LLB کو آپ ترجیح دیں، اس سے قوم کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ زانی کی شادی صرف زانیہ سے جائز ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی کو کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں سوائے زانیہ یا بت پرست کے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ افضال مشتاق مقبوضہ کشمیر سے۔ دیکھیں اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ زانیہ زانی سے شادی نہیں زانی کے علاوہ کسی سے شادی نہ کرے، بلکہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ زانیہ عورت کی طرف رغبت زانی مردی کو ہوتی ہے، اور زانیہ سے نکاح زانی مردی کرتا ہے۔ تو یہ اس کی فطرت بتائی گئی ہے کہ زنا کرنے والے مرد جو ہے نا، اس کو پاک دامن عورتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو زانی عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور زانی بد کردار عورتوں کو بھی زانی مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ان کی نیچر کو بیان کیا گیا ہے، حلال و حرام کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، بلکہ جائز ناجائز کا مسئلہ تو قرآن میں دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن سے جائز ہے۔ تو سب عورتوں سے جائز ہے سوائے ان کے جو محرم ہو یا غیر مسلم ہو، اہل کتاب کے علاوہ۔ تو اس لیے زانی مرد کی رغبت زنا کی طرف ہوتی ہے اور زانی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ یہ اس رغبت کو، ان کی نیچر کو بیان کیا گیا ہے۔ نیک لوگ ان کی رغبت پاک دامن عورتوں میں، اور پاک دامن عورتوں کی رغبت پاک دامن مردوں میں، جیسے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آگے انہی آیتوں میں اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ پاک دامن مردوں کو رغبت پاک دامن عورتوں میں، اور پاک دامن عورتوں کو رغبت پاک دامن مردوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ زانی کی نیچر بیان کی ہے، اس کا حلال و حرام کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے۔ کون سی اجناس میں ربا الفضل ہوتا ہے؟ زمین کی جتنی اجناس ہیں کیا وہ ربا الفضل میں داخل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ حسن صاحب راولپنڈی سے۔ ربا الفضل کہتے ہیں دو جنس کا جب آپس میں، ایک جنس کی دو چیزوں کا آپس میں جب تبادلہ ہو تو ایک طرف سے اضافہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں مکیلی اور موزونی ہیں، وزن کر کے بکتی ہیں یا کسی خاص برتن میں بکتی ہیں، ان میں ربا الفضل کا تحقق ہوتا ہے۔ اور جو عددی چیزیں ہیں جیسے کینو مالٹے، یہ عددی چیزیں ہیں، گن کے بکتے ہیں، کیلے درجنوں میں بکتے ہیں، ان میں ربا الفضل نہیں ہوتا۔ لیکن جو تول کے بکتی ہیں جو چیزیں زمین سے نکلنے والی، جیسے چاول، آٹا، دال، تو ان میں ربا الفضل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ 1 کلو چاول کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، اضافہ حرام ہے۔ 1 کلو کھجور 1 کلو کھجور کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، اضافہ حرام ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔